أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج کا درس سورہ الفیل سے شروع ہوتا ہے. 30واں پارہ، سورۃ 105. یہ وہ سورت ہے جس کی لگتا ہے جس کے متعلق ایک عام کہانی مشہور ہے. بچپن سے آپ سنتے چلے آئے ہوں گے. ابابیلوں کی کہانی چند الفاظ میں دوہرا دوں. اس کی تفسیر یوں بیان کی جاتی ہے کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی نبوت سے 40 سال پہلے، اس زمانے میں یمن کا ملک حبشہ کی سلطنت کا ایک صوبہ تھا اور وہاں عیسائی گورنر تھا. اس نے اپنے ہاں ایک گرجا بنایا اور چاہا یہ کہ وہ گرجا کعبے کی طرح عربوں کے لیے ایک مرکز بن گیا. لیکن عربوں کو جو تعلق کعبہ سے تھا وہ کسی بھی دوسرے معبد سے ہو ہی نہیں سکتا تھا. سوال تو وہاں پرستش گاہ کا نہیں تھا، وہ ان کا ایک قومی مرکز تھا. اس کے ساتھ گہرے جذباتی بھی اور مفادات کے تعلق بھی وابستہ تھے. مختصراً یہ کہ اس کا وہ گرجا کامیاب نہ ہوا تو اس نے چاہا یہ کہ کعبے کو مسمار کر دیا جائے تو پھر تو یہی گرجا باقی رہے گا. تو اس مقصد کے لیے وہ ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر کعبے پہ چڑھائی کرنے کی غرض سے نکلا. اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے. اسی اعتبار سے اسے ہاتھیوں والا کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کی چڑھائی کی خبر سنی مکے والوں نے تو وہ مکے کو چھوڑ کر پہاڑیوں میں جا چکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو مطلب یہ کعبے کے متولیوں کے بزرگ، سب سے بڑے بزرگ تھے. تو ان کے کچھ اونٹ یمن کی فوج والے سپاہی لے گئے. تو یہ آئے تو ڈسکنیکٹ ہے. تو ان کے کچھ اونٹ میں لے گئے. تو یہ اس کمانڈر کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ تمہارے سپاہی میرے کچھ اونٹ لے آئے ہیں، انہیں واپس بنا دیا جائے. تو وہ کہنے لگا کہ میں سمجھا تھا کہ تم یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ کعبے کو نہ ڈھایا جائے، تو تم تو اپنے اونٹوں کے لیے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اونٹوں کا میں مالک ہوں، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے میں آیا ہوں. کعبے کا رب اور ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر دے گا. مجھے کعبے کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ وہ اپنے اونٹ لے کر چلے گئے
اس نے چڑھائی تھی مکے پر، تو اللہ میاں نے یہ جو ابابیلیں ہیں انہیں بھیجا. یہ کنکریاں اٹھاتی تھی چھوٹی چھوٹی، ایک چوک میں 2 پنجوں میں، یہ اوپر سے کنکریاں گراتی تھی تو وہ ہاتھی پر سوار جو سپاہی تھے ان کے سر میں جا کے لگتی تھی اور ہاتھی کے پیٹ کو چیرتی ہوئی نکل جاتی تھی، اور اس طرح سے وہ ہاتھیوں والے کی فوج بھسم ہو کر رہ گئی اور کعبہ محفوظ ہو گیا. یہ ہے وہ تفصیل جو شروع سے اس سورت کے متعلق بتائی جاتی ہے. پہلے تو یہ چیز کہ اس قسم کی تاریخی روایات کے وضع کرنے والے کیونکہ اہل عجم تھے، اس لیے کفر اور اسلام تو بڑی بات کی بات ہے. انہیں عربوں کی خصوصیات کا بھی پتہ نہیں تھا، ان کے کیریکٹرسٹک کا پتہ نہیں تھا. عرب ایسی قوم نہیں تھی کہ کوئی چڑھائی کر کے آئے تو وہ اپنی بستیوں کو خالی کر کے گاڑوں میں جا چکے. وہ تو کٹ مارنے والی قوم تھی. اسلام سے پہلے کی بات میں صرف عربوں کی خصوصیات بتاتا ہوں. اور پھر اگلی چیز یہ کہ اگر دشمن ان کے اونٹ لے گیا ہے، ان کے سپاہی، یہ عرب کیریکٹر کے خلاف تھا کہ وہ اپنے اونٹ مانگنے کے لیے دشمن کے پاس جا کے درخواست کرے. عرب کبھی یہ نہیں کرتا تھا. اور پھر یہ چیز کہ عبد المطلب کے نزدیک اپنے اونٹ کعبے کے مقابلے میں زیادہ قیمتی تھے، یہ چیز بھی عرب کیریکٹر کے خلاف تھی. یہ ساری چیز تو خود عربوں کے کیریکٹر کے منافی ہے. کہانی بنانے والے نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ان کی نفسیات کو ہی سامنے رکھا جائے. اور پھر اگلی بات تو وہ جو زیب داستان کے لیے بنائی گئی، وہ تو جب تک کچھ اس قسم کی پرسناتی چیز درمیان میں داخل نہ کی جائے تو مگر دلچسپ بنتا ہی نہیں ہے. وہ ابابیلوں کے پنجوں میں اور چوٹ میں کینکریاں دی، ان سے انہیں ختم کرا دیا اور اس طرح سے کعبے کو بچا لیا. یہ جاہلیت کے زمانے کے کعبے کا ذکر ہے جس میں انہی کے قول کے مطابق 360 بت رکھے ہوئے تھے. اس کعبے کو تو خدا نے ایسے بچایا. اور خود جب اس کعبے کی تربیت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی ہے تو کتنی ہی بار کعبہ جلا، نہ کوئی ابابیل آئی، نہ اس نے کینکریاں پھینکی. جب تک وہ بتوں کی آواز گاہ مسکن تھا اس وقت تو اللہ میاں کو اس کے بچانے کی بڑی فکر رہی. اور جب وہ خالصتاً خدا کا گھر بن گیا تو پھر جس کا جیتا ہے آ کے اسے لوٹے، جس کا جیتا ہے اسے آ کے جلائے. پھر اللہ میاں کو اس کی فکر نہیں ہوئی. یہ ایک کہانی ہے جو ہمارے یہاں چلی آتی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جب بھی ہمارے یہاں کسی بات پہ سب کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ باطل پہ اتفاق ہوتا ہے. یہ تفسیر بھی اس کی متفق الگ نہیں جاتی ہے. بات اتنی صاف ہے، اس کے اندر بات یہ پڑی ہوئی ہے، لیکن تیرے دماغ میں کچھ کھانا ہو تو کیا کہیے. یہ ٹھیک ہے کہ کسی زمین میں چڑھائی کی تھی. اب اس کے الفاظ آپ دیکھیں گے کس طرح سے حقیقت کو نمایاں کر کے سامنے لے آ رہے ہیں.
بات چلی آ رہی ہے اس چیز کی کہ قریش اس مخالفت میں انتہا تک بڑھ گئے، اسلام کی مخالفت میں، مسلمانوں کی مخالفت میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اور اب وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اس بات کی کہ اس فتنے کا علاج یہ ہے کہ یہ جو سر فتنہ ہے معاذ اللہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد وہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ان کی خفیہ تدبیر تھی۔ عربی زبان میں خفیہ تدبیر کو قید کہتے ہیں۔ قرآن نے دوسرے مقامات میں یہ کہا ہے کہ تمہارے یہ مقاصد، یہ خفیہ تدبیروں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کی بھی جو تم نے مشورے خفیہ کیے تھے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔ اب اس سے پہلے یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ اس قسم کی جو خفیہ تدبیریں کی جاتی ہے، ایسے اسباب کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں جنہیں اس وقت تم اینٹیسپیٹ نہیں کرتے، یا کم از کم تمہارے ذہنوں میں وہ اجاگر ہو کر نہیں آتے، اور وہ ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ساری خفیہ تدبیر کو ناکام بنا کر رکھ دیتی ہے۔ تم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ تماشا دیکھ چکے ہو۔ یہ وہ قریش تھے جو اس زمانے میں موجود تھے جب وہ چڑھائی کرنے والا آیا ہے، وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا ہے، وہ لوگ سامنے موجود تھے۔ انہیں سے کہا یہ گیا کہ الم ترى کیسا فعل ربک باصحاب الفیل، تم یہ خفیہ سازشیں کرتے ہو، تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ ایک بہت بڑی خفیہ سازش کرنے والا ہاتھیوں والا آیا تھا۔ یہ اس کی خفیہ سازش کیا تھی؟ آگے ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ اس کی خفیہ سازش کو کس طرح سے ناکام بنا دیا گیا تھا؟ یہ خفیہ سازش یہ تھی، اور یہ چیزیں ان لوگوں کے ہاں کے شعراء کے کلام کے اندر موجود ہے۔ اس زمانے میں تو لکھی ہوئی تاریخ کوئی ہے ہی نہیں، عربوں کے ہاں تو کوئی لکھی ہوئی کتابیں نہیں تھی۔ قرآن سب سے پہلی کتاب ہے جو ان کی یہاں لکھی گئی ہے۔ اس قسم کے واقعات جو تھے، یہ واقعہ بڑا مشہور تھا، ان کے شعراء اپنے شعروں میں، اپنی نظموں میں اس قسم کے واقعات کو مرسوم کرتے تھے۔ وہ زبانوں میں خلائق ہوتے تھے، ان کے اندر سے یہ معلوم ہو جاتا ہے، وہاں یہ چیزیں معلوم ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا تھا۔ مکے ہی سے کسی نے غداری کی تھی، وہ 3 تھے، انہوں نے اس کو بتایا کہ بجائے اس کے کہ سیدھے راستے سے مکے پہ چڑھائی کرو، پہاڑیوں کے پیچھے پیچھے سے ایک راستہ آتا ہے، انفریکوینٹڈ کا کمال نہیں ہے، وہ راستہ وہ چھپا ہوا کا راستہ آتا ہے، اس میں سے اگر خاموشی سے تم آ جاؤ تو اہل مکہ کو اس وقت پتا چلے گا جب تم اس کے سیٹنگ پر آ پہنچو گے۔ یہ تھی قید، یہ تھی خفیہ سازش۔ چنانچہ وہ شاہراہ کو چھوڑ کر ان راستوں سے آیا جو مکے کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں ساری، وہ ان پہاڑیوں کے پیچھے سے اس قسم کا وہ خفیہ راستہ جو تھا اس میں سے آ رہا تھا، اور اس میں آتا اتنا تھا ان کے سر پر، لیکن اس زمانے میں بھی، اور اب تو خیر یہ جو گولے اور گولیوں کی آوازیں ہیں ان سے تو یہ پرندے قریب نہیں جاتے، یہ کیلے اور گدے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بائی انسٹنکٹ یہ جانتی تھی کہ بہت بڑا قافلہ، بہت بڑا لشکر
اگر جاتا تھا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اوپر اڑتی چلی جاتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ قافلہ ہے، یہ کہیں جا کے جب قیام مقام کرے گا تو وہ کچھ ملے گا کھانے پینے کو، اور اگر یہ فوج ہے تو پھر فوج تو جب جا کے میدان جنگ میں لڑے گی تو اس کے بعد تو یہ گدوں اور چیزوں کی موت ہے۔ اتنا زیادہ سامان، اتنا بڑا جزیرہ تو آج تک انہیں کہیں مل نہیں سکتا۔ چنانچہ اس زمانے میں یہ عام تربیت یہ تھی کہ فوج اگر کہیں کوچ کرتی تھی تو یہ گدے اور چیلیں یہ ان کے اوپر ساتھ ساتھ منڈلاتی ہوئی چلی رہا کرتی تھی۔ یہ ان کے یہاں کے شہوان کے کلام میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ خفیہ راستہ تو اس نے اختیار کیا، لیکن یہ چیلوں اور گدوں کو کیا کرتا؟ یہ اوپر سے اس کے ساتھ ساتھ جو چلی تو انہوں نے ڈھونڈا اردو کو کہ اگر کہیں اس طرح سے کسی ایک خاص راستے پہ چیلیں اور گدے اڑتی ہوئی آئے تو یہ سمجھ لیجیے کہ نیچے کوئی جنگل وسیع چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے سے کوئی جنگل وسیع آ رہا ہے، اور وہ ان راستوں سے آ رہا ہے جو عام کھلے ہوئے شاہراہیں نہیں ہیں۔ تو جب انہیں یہ معلوم ہو گیا، آپ نے فلموں میں دیکھا ہوا کبھی پرانے زمانے میں جہاں جہاں شہروں کے گرد پہاڑیاں ہوتی تھیں وہ ان پہاڑیوں کے اوپر بڑے بڑے پتھر بولڈر اکٹھے کر کے اور ان کے آگے لکڑیاں لگا چھوڑتے تھے۔ اگر زمین کہیں نیچے سے آ رہا ہے تو بڑا آسان یہ تھا کہ اوپر پہنچے اور ان کے سامنے جو بولڈر کو روکنے والی جو لکڑیاں ہیں ان کا ایک رستہ کاٹا تو آپ سوچیے کہ پہاڑی کے اوپر سے 10,000 من کا پتھر سے لڑکے گا تو وہ نیچے کیا نہیں کر دے گا آ کر۔ ان بچے والے نے اپنی پہاڑیوں کے اوپر جو سامانے حفاظت بنا رکھا ہوا تھا، وہاں روز کی تو جنگ تھی تو یہ ساری چیزیں ان پہاڑیوں کے اوپر انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ جب انہوں نے اس طرح سے تینوں اور گدوں نے غمازی کی اس آنے والے کے راستے کی تو وہ فوراً ادھر سے ان پہاڑیوں کے اوپر چڑھے اور وہاں جا کے انہوں نے نیچے دیکھا کہ ایک لشکر چلا آ رہا ہے۔ کرنا ہی کیا تھا، وہ بولڈر روکنے والی لکڑیوں کے رستے انہوں نے کاٹے تو اوپر سے جو گرنا شروع ہوئے ہیں تو لڑکتے ہوئے انہوں نے نیچے جا کے بھرکٹ میں ڈال دی اور اس طرح سے ان کی خفیہ سازش جو تھی یہ ناکام رہی۔ یہ تھا واقعہ، اور یہ دیکھیے کہ کس طرح سے قرآن نے یہی کہا کہ تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، علم کرا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے خدا نے وہ ہاتھیوں والی فوج کے ساتھ کیا کیا تھا؟ علم یا میں انقیدہ ہوں کی تدبیر، کیا ان کی وہ جو خفیہ سازش تھی اسے ناکام بنا کے نہیں رکھ دیا گیا تھا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہ ابابیل ہمارے یہاں پنجابی میں جو علم کہیں گے کام میں نکل دیا نہیں، تو مشکل یہ ہے کہ لفظ لڑکی کے ہوتے ہیں ہم ان کا ترجمہ پنجابی میں کر لیتے ہیں۔ عربی زبان میں ابابیل کے معنی ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، یہ ان پرندوں کو ان کو بھی چڑیوں کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتا ہے کئی پرندے جب جھنڈ کے جھنڈ میں اس طرح سے زیادہ تعداد میں بھی ہوئے تو ان کو کہتے ہیں آباد ابابیلا۔ یہ گدے اور چیلے ایک ایک دو دو نہیں، ان کے پورے جھنڈ کے جھنڈ اوپر ان کے اڑتے چڑے جاتے تھے، تو ان کے اڑنے سے پھر تمہیں معلوم ہو گیا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان چڑیوں نے کنکریاں نہیں ماری،
یہ کرنی ہی اس کا فائل وہی ہے جو عدم کرنے کا فائل ہے. تم نے اس کو تم نے ان پر یہ بڑے بڑے پتھر جو تھے ان کی بارش برسا دی. سجانے ہم کافی معصوم اور اس کے نیچے وہ ہاتھی لے کے چڑھ آیا تھا. وہ دیکھیے کس طرح سے اس کے رہ گیا نیچے سے تھا اس کا لشکر یوں ختم کر دیا گیا. تو اگرچہ اس قسم کے منصوبے باندھنے والے خفیہ سازشیں اپنے ذہن میں رکھتے ہیں لیکن اس قسم کی چیزوں سے وہ چوک جاتے ہیں تو وہ سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں. تم بھی جو یہ سازشیں کر رہے ہو اس وقت اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, تو یہ ان سازشوں کے اندر بھی ایسی چیزیں نمودار ہوں گی کہ تم دیکھو گے کہ یہ ناکام رہ جائیں گے. چنانچہ یہ جو سازش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سوتے سوتے ان کے مکان کے اندر قتل کر دیا جائے, یہ سازش ان کی ناکام ہوئی اور حضور وہاں سے بالکل حفاظت سے, اللہ امان سے وہاں سے نکل گئے, مکے کی طرف, مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ گئے. تو کہاں ان سے یہ گیا ہے کہ یاد رکھو مخالفتوں میں اس قسم کی خفیہ سازشیں کام نہیں لیا کرتی. نکل کر ادھر کا سازشیں اور مخالفت کرنی ہے تو یہ چیزیں ناکام ہو کے رہا کرتی ہیں. تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کیسے ناکام ہوئی تھی, اسی طرح سے تمہاری بھی یہ چیز ناکام ہوگی. یہ ہے یہ پورا چیز برادران ہے جی, جس میں وہ چڑیوں کے پنجوں میں کینکریاں دے کے ہاتھیوں کے لشکر کو مروایا جاتا ہے. انہیں سے کہا جا رہا ہے, انہیں کو مخاطب کیا جا رہا ہے, انہوں نے یہ کچھ کیا تھا. انہیں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ پتھر مارے تھے. اور پھر جین ہے سنگے گیل جسے کہتے ہیں, بڑے بڑے فنگر جنہوں کو جاگت چاہیے, اس قسم کے بڑے بڑے پتھر جو تھے وہ تم نے لڑکائے وہاں سے اور ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. ضمن میں عرض کروں, یہ جو حج میں شیطان کو کینکریاں ماری جاتی ہیں تو 3 شیطان ہیں وہاں اور ان کو یہ سارے آدھی جا کے ساتھ ساتھ کینکریاں مارتے ہیں اور پھر وٹ کے مارتے ہیں. کہنے میں جب پنجابی ناجا مارتا ہے تو میں بہت چاہتے تھا کہ مان ایسا بڑا تھا بھی توڑ رہا ہے. لیکن کیا بات ہے ان سے ڈالوں 14 لاکھ ہر سال 7 کینکریاں جوتے یہ سارا کچھ ان کو مارتے ہیں. اسی طرح سے کہا وہ جان کھڑے رہتے ہٹتے رہتے ہیں ویسے کہ ویسے 1000 برس سے ان کو مار رہے ہیں وہ اسی طرح سے کھڑے ہیں, مرتا ہی نہیں شیطان ان سے. یہ وہ 3 تھے جنہوں نے غداری کر کے اس کو راستہ بتایا تھا. انہوں نے اربوں نے بعد میں جب معلوم کیا تو انہیں یہاں سنسار کیا تھا اور کہا تھا کہ قوم کے ساتھ غداری کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ اربوں کے کریکٹر میں غداری کا تصور ہی نہیں تھا تو یہ بڑی انہونی بات ان کے یہاں ہوئی تھی. انہوں نے اس چیز کو اپنے ہاں کی ایک یادگار بنا دیا تھا. وہ ہر سال حج کی تقریب کے اوپر اس کی یاد کو دہرایا کرتے تھے. اس مقام کے اوپر انہوں نے 3 رکنے کھڑے کر دیے تھے انہیں قیمت سے, اور پھر وہ اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ تھے وہ کہ جنہوں نے حرام خوروں نے قوم کے ساتھ غداری کی تھی. ہم نے پتھر مار کے ان کو تباہ کیا تھا تو اس کی یاد میں انہیں پتھر مارے ان کو سنسار کیا گیا تھا. وہ اس کو ان کے سنساری کی یاد میں قوم کے بچوں کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ جو قوم سے غداری کرتا ہے اس کا حشر کیا ہونا چاہیے, ان بچوں سے اور آنے والی جنریشن کے دل میں اس واقعے کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے آج کی تقریب کے اوپر یہ کیا کرتے تھے. وہاں پہ وہ ہاتھیوں والوں کے قصے میں اب آپ بیلوں میں کینکریاں مار دی. اب یہ ہمارے حاجی جا کے وہ جو 3 گڑے ہوئے پتھر ہے
ان کو جا کے جو کینکریاں مار آتے ہیں، نہ وہ قصہ ان کے ذہن میں، نہ وہ بات وہاں موجود۔ یہ ہے یہ سورہ فیل جو آپ کے یہاں ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ تمہاری اس قسم کے خفیہ ارادے اور سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ القریش کے لإیلاف قریش وإیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو کہا گیا تمہارے خلاف یہ جو اسلام اٹھا ہے یا یہ جو مسلمانوں کی جماعت اٹھی ہے، تمہارے خلاف انہیں کوئی نسلی تعصب نہیں ہے، کوئی مفادات کا تعصب نہیں ہے، کوئی منافرت کی بات نہیں ہے، بات اصل میں کچھ اور ہے، اور وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ تمہیں میں سے یہ جماعت کھڑی ہوگا، تمہارے ہی خلاف کیوں یہ اس طرح سے کھڑی ہوئی ہے اور یہ تصادم کیوں ہو رہا ہے، اس تضاہم کی وجہ کیا ہے۔ مجھے بڑی صاحب ہے برادران عزیز، دین اپنے نظام کے لیے ایک مرکز مقرر کرتا ہے، وہاں اجتماعات ہوتے ہیں، اس دین کے نظام کے استحکام کے لیے مشورے کیے جاتے ہیں۔ یہ وقت نہیں، اس سے بیشتر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ حد سے مقصود ہی یہ ہے کہ نئے انسانی کو دعوت دی جائے کہ وہ آ کر دیکھے لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ وہ اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھے کہ ان کی منفعت کے لیے یہ نظام کیا کر رہا ہے۔ یہ نظام آئرن کرٹن نہیں اپنے گرد گرا لیتا، کسی کو اندر جانے کی اجازت ہی نہ دی جائے۔ یہ حج مسلمانوں کا مخصوص استعمال نہیں ہے، یا نہیں تھا کہیے، اب ہے میں کیا کہوں۔ یہ تو کنوینر تھے اس کے صرف، یہ تو اس اجتماع کے انتظام کرنے والے تھے۔ قرآن میں یہ چیز ہے، تمام انسانوں کو دعوت دو کہ وہ یہاں آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ نظام انسانیت کے فائدے کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ جو مرکز قائم کیا جاتا ہے، بہرحال وہ ایک مخصوص مرکز ہوتا ہے، اسے شہر کہہ لیجیے۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ نے کمیونزم کہنا ہوتا تھا تو رشیا ماسکو کہا کرتے تھے، آج رشیا کہتے ہیں، چائنا کہتے ہیں، پیکنگ کہتے ہیں، نیو یارک سے مراد امریکہ کا نظام ہے۔ اس کے لیے مکہ اور مکے کے اندر جو توحید کا مرکز جسے آپ کعبہ کہتے ہیں وہ کعبہ تھا۔ دین میں تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اور جب دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہی جو آج کے نظام کے مراکز ہیں وہ یاترا کے لیے مندر بن جاتے ہیں۔ یہ کچھ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام نے آ کر دین کے نظام کو قائم کیا انہوں نے اس قسم کے مرکز قائم کیے تھے۔ یہ بیت المقدس کے مرکز، یروشلم کے مرکز، آپ یہودیوں کی تاریخ کر کے دیکھیے، یہ ان کے ہاں کے قومی مراکز تھے، وہاں ان کی سلطنتیں قائم تھی، یہ ان کے کیپٹل سٹیز تھے، ان کی قوم کے اجتماع کے لیے مرکز تھے۔ جب وہ قوم کی اجتماعیت ختم ہوئی تو یہ نظام کے مرکز جو تھے یہ یاترا اور پلگرمیج کے لیے مندر بن کے رہ گئے، ہیکل بن کے رہ گئے، اور اس کا نام ہی ٹیمپل ہو گیا۔ یہودیوں کے بھی وہ ٹیمپل ہی ہے، ہندوؤں کے یہاں بھی یاترا کے مندر ہے،
یہاں بھی اگر انبیاء کرام نے آ کے یہ چیزیں دی ہوں گی تو وہ دین کے مراکز بنائے تھے انہوں نے. بعد میں وہ پھر یاترا کے مندر بن جاتے ہیں, وہاں جا کر کچھ رسومات ادا کر دی جاتی ہے اور سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ فریضہ جو تھا وہ پورا ہو گیا. دین جب نظر میں بدل جاتا ہے تو دین کے نظام کے جتنے شعائر اور ارکان ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مذہب کی رسومات بن جاتی ہیں. قریش نے کعبے کو یہی بنا رکھا تھا. کعبہ عظیم مرکز تھا دین کے نظام کا, انسانیت کو ایک مرکز پر جمع کرنے کا, ان کی منفعت کوشیوں کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوتی تھی ان کے لیے تجربہ گاہ, ان کی آواز گاہ, یہ مقصد تھا اس سے. اس کے بعد دین مذہب میں تبدیل ہوا. یہ کعبہ عربوں کے یہاں کا یاترا کا مندر بن گیا, یہ اس کے محل بن گیا. لیکن آپ دیکھیے دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ مندر اور ان کے محنت ہے ان کی بڑی عزت ہوتی ہے, بڑی آمدنی ان کی ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ امیر جو ہے دنیا کے اندر میں کلیسیاں وغیرہ ہوتے ہیں. یہ یورپ کا چرچ جو تھا اس چرچ سے بادشاہ قرضہ لیا کرتے, محنتوں کے پاس اب بھی کوئی دولت کم نہیں ہوتی. محنت کسی کام کا ہو بڑی دولت ہوتی ہے اس کے. یہ ان کی عزت اور دولت کیوں ہوتی ہے؟ وہ نسبت رکھتے ہیں خدا کے گھر کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے سے پیمانے پر مندروں سے, گرجاؤں سے, مسجدوں سے, بڑے پیمانے کے اوپر یروشلم سے, ہردوار سے, مکے سے, جتنی بڑی نسبت اتنی ہی بڑی آمدنی کا زیادہ ہوئی ہے. یہ سارے مفاد حاصل کرتے ہیں ان مراکز کے ساتھ اپنی نسبت رکھنے. قریش کو کیا مفاد حاصل تھے؟ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ذرا سوچو کہ یہ عرب کا ملک وہ ہے کہ دن دہاڑے لوگوں کے قافلے لٹ جاتے ہیں, اور اے قریش تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تمہارے قافلے سردی یا گرمی متواتر سرگرم سفر رہتے ہیں, کوئی ان کی طرف انگلی اٹھا کر نہیں دیتا. یہ تمہیں کیوں کس طرح پوزیشن حاصل ہوئی تمہیں عربوں کے اندر اس کعبے کے ساتھ نسبت سے؟ کہا کہ ذرا سوچو کہ کیا پھر یہ تقاضا انسانیت نہیں کہ جس رب کے گھر کے ساتھ نسبت رکھنے سے تمہیں یہ کچھ حاصل ہو رہا ہے اس رب کے احکام کی معصومیت اختیار کرو, اور اگر اس کی معصومیت اختیار کرنی نہیں ہے تو نسبت چھوڑ دو اس کے ساتھ. یہ کتنی بڑی دلالت اور کتنی بڑی کمینگی ہے کہ تم مفاد کو حاصل کرو خدا کے ساتھ نسبت رکھنے سے, اور اس خدا کے دین کی, اس خدا کے قوانین کی سرکشی اور مخالفت کرتے چلے جاؤ. کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کسی آقا کے نام سے تم اتنا کچھ حاصل کرو اور اس آقا کی خلاف ورزی اور سرکشی اختیار کرو؟ دونوں سے ایک چیز اختیار کرو. اگر کعبے کے ساتھ نسبت رکھنے سے یہ مفاد حاصل کرنے ہے تو پھر کعبے کے جو فرائض اور ذمہ داریاں تم پہ عائد ہوتی ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے.
اور اگر وہ تم پر گزرتی ہے تم نہیں پورا کرنا چاہتے اپنی نسبتوں کے ساتھ ہٹا لو، ختم کر لو. بڑی صاف اور واضح بات ہے میرا کرانے والی. لیکن وہ لگے کرتے تھے، لگے کرنے پہ آمادہ تھے. اس لیے پھر یہ کہا گیا کہ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تربیت تمہارے ہاتھوں سے چھین لی جائے، ان کے ہاتھوں میں دی جائے کہ جو اس نظام کو صحیح معنی میں قائم کرے، خدا کے احکام و قوانین کی معقولیت اختیار کرے. سیدھی سی چیز ہے. ٹیچنگ ان کے پاس رہنا چاہیے جو کمیونزم میں بلیو کرتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی کہ نظام سارا جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ رکھتے ہو، ٹیچنگ کے ساتھ نسبت رکھتے ہو، معاشرے کے ساتھ نسبت رکھتے ہو. یوں کہا جائے گا آج کی اصطلاح میں گئی علاقے قریشن علاقے رحلت الشتاء والصيف، وہ عہد و پیمان جو تمام قبائل عرب میں اور دوسرے بادشاہوں نے قریش کے ساتھ کر رکھے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے قافلے سردی گرمی یہاں سے وہاں تک مسلسل ایک کے ساتھ دوسرے ملتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا سامان حفاظت اور بہت بڑی رعایت تھی جو کسی قبیلے کو وہاں حاصل تھی کہ اس کے قافلے کو کوئی لوٹے نہیں. اس سے ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ اپنے اپنے سامان بھی انہی کے قافلے کے ساتھ کر دیتے تھے کہ ان کے ساتھ رہنے سے حفاظت رہے گی. جب یہ بات ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو کیا پھر یہ لازم نہیں آتا، اس کا تیسری نتیجہ یہ نہیں ہے کہ تم اس گھر کے رب کے احکام کی اطاعت کرو. اس گھر کی نسبت سے تمہیں یہ کچھ حاصل ہے. اور اس کے بعد دو چیزیں گنائی ہیں. کیا کچھ تمہیں حاصل ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ دیکھیے عزیزان من کہ خدا جب کسی قوم پر اپنے انعامات دلاتا ہے تو وہ انعامات کیا ہوتے ہیں؟ تمہیں کھانے کے لیے روٹی دی، خطرات سے محفوظ ہے. دو چیزیں بنائی گئی. اس کے برعکس سورہ النحل میں ہے، وہ ایک مثال ہے کہ ایک بستی تھی، چاروں طرف سے رزق کا سامان کھینچا چلا آتا تھا. انہوں نے قوانین خداوندی کی ناصفات گزاری کی تو اس سے خدا کا عذاب آیا، اور اس عذاب کے لیے کہا گیا ہے لباس الخوف والجوع. وہ عذاب کی شکل یہ تھی کہ بھوک کا عذاب ان پہ مسلط ہوا اور خوف کا عذاب ان پہ مسلط ہوا. لہذا کسی قوم کا روٹی کے لیے کسی دوسروں کا محتاج ہو جانا، اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جانا، یہ خدا کا عذاب ہے. اور کوئی کہے جو دوسروں کی محتاج نہیں ان چیزوں کے اندر، یہ سمجھ لیجیے کہ اس قوم پر خدا کا انعام ہے. 16/62 یا کچھ سورہ النحل کی ہو یہ آیت ہے. یہاں بھی جو انعام گنایا ہے یہی گنایا. تمہاری بھوک میں تمہیں روٹی دی اس نے، خوف کو امن سے بدلا. تو کیا اس کے بعد اور کچھ نہیں تو خطاب گزاری کا ہی یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم اس گھر کے خدا کے احکام کی عبودیت اختیار کرو، معقولیت اختیار کرو. تمہارے ساتھ جو یہ تضاد ہے، تضاد ہے، مخالفت ہے، وہ اس میں ناطر ہے اور کوئی وجہ دشمنی نہیں ہے. بات صاف کر کے کہہ دی
لہذا عزیزان من، اگر کعبے کے ساتھ نسبت رکھنے والی قوم رب کعبہ کے قوانین کی عطایت اور عبودیت نہیں اختیار کرتی تو اس کا مقام وہی ہے جو جاہلیت کے زمانے میں قریش کا مقام تھا. اور اگر اس روش کی اختیار کرنے والی قریش کے ہاتھوں میں اس کی تربیت نہیں رہنے دی گئی تھی تو کسی ایسی قوم کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دی جائے گی جو قریش کے ہی نقش پاکی پر چلنے والے ہوں گے کہ مفاد جتنے حاصل ہوں ان کو تو حاصل کر لیا جائے اور جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہوں اس کی ایپلیکیشن جو ہو ان کو پورا نہ کیا جائے. کعبے کو یاترا کے لیے مندر بنا کے رکھ دینا یہ وہی چیز ہے جو قریش نے کعبے کے ساتھ کر رکھی تھی اور جس کی بنا پر کعبے کی تربیت ان سے چھین لی گئی تھی. کہا یہ ہے وجہ نظام ہماری تمہارے ساتھ، یہ قریش کے متعلق تھا. اب تک جو چیزیں آ رہی تھی برادران عزیز وہ ان مخالفین کے متعلق تھی جو کھلے لندوں اسلام کے خلاف آ رہے تھے. اگلی صورت آ رہی ہے سورہ الماعون 107ویں سورت. وہ سورت خود مسلمانوں کے ایک گروہ کے متعلق، گروہ نہیں ایک ذہنیت کے متعلق، یہ خود مسلمانوں کے متعلق ہے اور مسلمانوں کے متعلق ہے کہ شہادت اس کے لیے ہے کہ فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اس میں مخاطب کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. آگے بات آئے گی. میں کیا یہ رہا ہوں کہ اس لیے اس صورت میں خطاب اب جاہلیت کے زمانے کے کفار سے نہیں ہے، اسلام لانے کے بعد بھی مسلمانوں سے غیر مسلموں سے نہیں ہے. اب اس صورت کا خطاب خود مسلمانوں سے ہے. اس لیے بڑی ہی غور طلب ہے یہ سورت. اس کا خطاب تو براہ راست ہم سے ہے. بات شروع کی گئی ہے کہ ارا ہے کلّا بھی یکذب بالدین. کیا تو نے ان کی حالت پہ بھی غور کیا ہے، اس کی حالت پہ بھی غور کیا ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، اقرار کرتا ہے زبان سے، اپنے عمل سے اس کو جھٹلاتا ہے. یہ بات یوں نہیں سمجھ میں آتی اقرار کرنے والا عمل سے جھٹلاتا کس طرح سے ہے. ہر میرا منظر سے آپ یہ سنیں گے دعویٰ یہ کہ اسلام دنیا کے اندر سب سے غالب آنے کے لیے ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، مومنوں کا ہر ایک کے اوپر بندہ رہے گا، یہی دین و فطرت ہے. اسی میں انسانوں کی تمام مشکلات کا حل موجود ہے. یہ سارا کچھ وہاں سے ہوگا. اس کے بعد مسلمان جب دنیا کے سامنے جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ محتاج، سب سے زیادہ ذلیل یہ کون نظر آ رہی ہے؟ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے. مغرب کے مفکر آتے ہیں میرے پاس، باتیں کرتے ہیں اسلام کے متعلق، جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ اس سے مطمئن ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ پرابلم جو ہمیں درپیش ہے ان کا حل یہ ہے، لیکن اس کے بعد یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شبہ اس میں ہے کہ نظری طور پہ تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے، ابداً شاید یہ اپنے نتائج نہیں پیدا کر سکے گا. میں پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے تو صحیح، 1000 برس سے ایک قوم چلی آ رہی ہے جو ان قوانین کو، اس نظام کو اپنا ایمان کہہ رہی ہے. آج بھی دنیا کے اندر 60-70 کروڑ انسان ایسے بستے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ان کا ایمان ہے،
اور اس کے بعد حالت ان کی یہ ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ کمزور غریب ناتواں اور محتاج ہے. اگر ان کے اندر اس نظام اور اس قانون اور اس اسلام کے اندر یہ خاصیت ہوتی، یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ اس قوم کو دنیا میں بلند ترین اور اعلیٰ ترین درجے کے اوپر پہنچا دیتا، تو اس کے نام لینے والے، اس کی طرف نسبت کرنے والے قوم کی حالت یہ کیوں ہوتی؟ اس لیے پریگمیٹک ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، نتائج سے کسی چیز کی شہادت ملنا، پریگمیٹک ٹیسٹ یہ بتا رہا ہے کہ غلط ہے یہ بات. اور اس وقت مجھے یاد آتا ہے کہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ کیا تم نے دیکھا اس قوم کو کہ جو زبان سے تو اقرار کرتی ہے اسلام کا اور عموماً جھوٹا ثابت کرتی ہے اسلام کو. یہ ہے وہ چیز جو ہم کر رہے ہیں. کہا کیا تم نے اس کو بھی دیکھا کہ جو دین کو عملاً جھٹلاتا ہے، دین کا دعویٰ یہ ہے اور ہم اس دعوے کو بڑے زور شور سے پیش کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ دعوے انسانی کی مشکلات کا حل اپنے اندر رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ دعوے انسانی تو بہت دور کی چیز ہے، خود یہ جو اپنی قوم ہے اس کی مشکلات کا حل تو مل جانا چاہیے. اور ابھی پچھلا فکر یہ تھا کہ اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، ان کے افراد کو روٹی کی طرف سے تو بے فکری ہونی چاہیے اور ان کی اقوام کو خوف کو نہیں ہونا چاہیے. کامن سینس ہے نا یہ چیز جو قرآن نے ابھی کہی ہے. کہا کہ یہ لوگ دین کو جھٹلاتے ہیں. اب آگے بات سنیے کہ دین کا جھٹلانا عملاً کیا معنی رکھتا ہے. دونوں میں تو یہی آئے گا کہ کہا یہ جائے گا کہ صاحب یہ دیکھ لیجیے یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اس کو فجور کے اندر مبتلا ہے، یہ نئی جنریشن پیدی بن رہی ہے، لڑکیاں ان کی ننگے سر پھر رہی ہے. ٹھیک ہے، ان میں جتنی چیزیں اسلام کے خلاف ہے وہ معلوم ہے، لیکن ہم نے تو یہ پوچھنا ہے اسلام کے خدا سے تو وہ کیا کہتا ہے کہ دین کو جھٹلانے کے معنی کیا ہے؟ کہتا یہ وہ ہے فذلک الذی یدعو الیتیم. آنے والا وہ ہے کہ جو حاصل فرد کا جو معاشرے کے اندر چڑھایا جاتا ہے اسے دھکے دے کے نکالتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ دین کی تجدید کیسے ہو رہی ہے. معاشرے میں عزت اس کی ہوتی ہے جس کا جتھا اور پارٹی ہوتی ہے. جو تنہار آ جاتا ہے معاشرے کے اندر یہ دون یتیم دھکے دے کے اس کو نکالا جاتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور جس کا چلتا ہوا کاروبار رک جاتا ہے، وہ محتاج ہو جاتا ہے، اس کی روٹی کے فکر کو نہیں کرتے اور کسی کو نہیں کہتے کہ اس کی روٹی کا جو انتظام کرو. کہا یہ ہے وہ جو دین کی تبدیل کرتے ہیں. میں نے ابھی کہا تھا کہ ذہنوں میں ہمارے یہ بات آ رہی تھی کہ اس کے بعد کہا یہ جائے گا کہ یہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے. یہی چیز ہمیں دین کی بتائی جاتی ہے نا. میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اگلی ہی آئے تھا فوائل للمصلین. یہ نمازیں نہیں پڑھتے، ہمارے یہاں تو جہنم اور تباہی اور بربادی بے نماز کے لیے ہے نا.
قرآن کہتا ہے خدائے للمسلمین، تباہی اور بربادی اور جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کون سے ہیں نمازی؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی صلاۃ کی حقیقت سے واقف ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ صلاۃ کیا چیز۔ مسجد میں آپ نماز پڑھیے، اس کے بعد ایک برستا ہوا سا گولا آ جائے گا، نماز میں چڑھی، کیا ہوا؟ پاؤں میں فاصلہ تمہارا ایک مالک سے کم ہو گیا، ہاتھ تمہارے کانوں کی لو تک نہیں اٹھے، رکوع میں تم خاص اینگل کے اوپر نہیں جھکے، سجدے کے بعد قاعدہ میں اس طرح سے نہیں بیٹھے، اور اگر یہ ساری چیزیں کر لی جائیں ٹھیک، الحمدللہ نماز ہو گئی۔ یہاں جو کہا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی صلاۃ کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ بے خبر ہی اس کے معنی نہیں، بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہ ساہون جو ہے، صاحب کے معنی آپ کو معلوم ہے سنتے ہیں تو تیر کمان سب سے بڑا ہتھیار تھا، اور کمان کی خصوصیت اور صفت یہ ہے کہ وہ کڑی کمان ہو، ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آپ کے ایک مشہور مسئلہ چال جیسے کڑی کمان کا تیر، یہاں سخت ہونی چاہیے، جتنی سخت ہوتی ہے تیر اتنا ہی تیزی سے جاتا ہے اور نشانے پہ لگتا ہے۔ جس کمان کی تانت ڈھیلی پڑ چکی ہوئی ہو اس سے تیر چلائیے تو وہ کبھی اپنے نشانے پہ نہیں پہنچتا۔ راہون اس کمان کو کہتے ہیں کہ ڈھیلی پڑ چکی ہوئی ہے اور اس کا تیر کبھی نشانے پہ جا دینا ہے۔ اس کمان میں کمان کی لکڑی ہوتی ہے، بہت اس کی قیمتی ہوتی ہے، چیزیں تو دونوں موجود ہوتی ہے، تیر نشانے پہ نہیں لگتا کہ سانس ڈھیلی پڑ چکی ہوئی ہے۔ یہاں لفظ ساہون آیا ہے، ہم عن صلاتہم ساہون۔ یہ جو چیز ہے کہ وہ سانس کی لکڑی بھی ہے، کمان کی سانس بھی ہے، تیر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، چلانے والی بات بھی ہے، پھر نہیں لگتا۔ کہا کیا وجہ ہے؟ الذین ہم یراؤون، یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ نماز اس چیز کا نام ہے جو یوں نظر آ جاتی ہے۔ ٹھیک کھڑا ہے، تقدیر صحیح کہی ہے، ہاتھ اپنی جگہ میں باندھے ہیں، ہاتھ اپنی طرح اٹھائے ہیں، یوں سیدھا کیا، یوں رکوع کیا، یہ سب کچھ کیا، یہ ہے نا وہ چیز جو مرئی ہے، ویژیبل ہے۔ تو یہ سمجھتے یہ ہے کہ صلاۃ بس یہ چیز تھی اور یہ چیز ٹھیک اگر کر لی تو یہ صلاۃ ہو گئی۔ یہ اتنے ہی تو صلاۃ سمجھتے، کہا صلاۃ اس قسم کی صلاۃ تو ڈھیلی سانس کی کمان ہے۔ یہ اپنے صلاۃ کی حقیقت اس کے مقصود سے واقف ہی نہیں ہے۔ سنیے عزیزان من، قرآن ہے، یہ کسی چیز کو واضح کیے بغیر چھوڑتا نہیں۔ یہاں تک کہنے سے بھی پھر یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ وہ کیا بات ہے حقیقت صلاۃ، کہ یہ اس قسم کی نماز کرنے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ یہ نماز کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ یوں پڑھتی ہے نمازیں، یہ ساری چیزیں صحیح صحیح ادا کرتے ہیں، لیکن وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ،
رزق کے ان قسموں کو جسے جنہیں دیکھتے ہوئے ہر ایک گھر کے سامنے سے گزرنا چاہیے ہے، بند لگا دیتے ہیں اور اپنے لیے محسوس کر لیتے ہیں. عزیزان، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. کیا اس کے بعد بھی ہمیں کوئی انکوائری کمیشن بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم ذلیل کیوں ہیں؟ کیا اس کے بعد بھی پھر سورہ جو ابھی قریش گزری ہے اس کی تفصیل کی ضرورت ہے کہ کعبے کے ساتھ نسبت رکھتے ہو، اس نسبت رکھنے سے اس میں مفادات حاصل کرتے ہو اور اس کے بعد عملاً تقسیم دین کرتے ہو؟ اور تقسیم دین کیا ہے؟ جو افراد معاشرے کے اندر تنہا رہ جائے ان کی مصیبت اس کی مصیبت ہوتی ہے، کسی دوسرے کی مصیبت نہیں ہوتی. وہ اکیلا بھوکے گا. جو کہیں بیچارے کی حرکت مبدل سکون ہو گئی ہے، بڑا جانیہ لگ جائے یہ مسکین جو ہے جن کی حرکت رک جائے، کسی طرح سے رک جائے، اس کی روٹی کا کسی کا فکر نہیں ہے. ایک فرد گھر کا مر جاتا ہے، یہ تو سیکنڈ میں مر جاتا ہے. یہ ساری عمر مرتے رہتے ہیں سکتے ہوئے، کسی دوسرے کو اس کے لیے پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا انتظام کیا جائے. اور اس کے باوجود تمہیں شرم نہیں آتی کہ نسبت اپنی رکھتے ہو اس نام کے ساتھ، اس کعبے کے ساتھ، کعبے کے رب کے ساتھ تسلیم کرتے ہو، جھٹلاتے ہو. تم ساری دنیا ہمیں بدنام کر رہی ہے کہ بھیجا کا خدا نے ایک آخری دین اور آخری اسلام اور آخری قرآن، اس سے ماننے والے قوم کی کیفیت یہ ہے. سوچیے برادرانوں جی، کہنا کے بات پر بات جاتی ہے، کیفیت تمہاری یہ ہے. خرید دے دیا تم نے اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ یہ اس طرح کا رسوم سجود کر دیا جائے تو بس نماز کی حقیقت جو ہے وہ پوری ہو گئی، نماز کی ذمہ داری پوری ہو گئی. عزیزان اللہ، یہ نہیں سے سمجھیے گا کہ یہ اس قسم کے یہ جو محسوس فرائض ہے یا اس قسم کی جو شکلیں ہے وہ بیکار چیز ہے، درمل ہے، بیماری ہے، یہ نہ سمجھ لیجیے گا. وہ اپنے مقام رکھتی ہے. سامان کے لیے لکڑی، پان، تیر اس کا ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر کو آپ تیر چلا نہیں سکیں، لیکن ان کا وہ شکل میں ہونا ضروری ہے جس سے تیر چلے ان سے. بس اتنی بات ہے. یہ جتنی چیزیں آپ کے یہاں ہو رہی ہے یہ اس نظام کے اجزاء ہے. جب اس نظام کے اندر سپاہی کھڑا ہوگا تو اس سپاہی کے لیے تو یہ بھی ضرور ہوگا کہ اس کے بوٹ کے تسمے بھی ایک خاص شکل میں بنے ہوئے ہوں، اس کی ٹوپی ایک خاص مکان کے اوپر ہو. جب وہ چلے تو خاص پیر کے اوپر اس کا قدم اٹھے، کھڑا ہو تو ایک انداز خاص سے کھڑا ہو. یہ ساری چیزیں سپاہی کے لیے ضروری ہے. لیکن نہ فوج رہے، نہ مندوق رہے، نہ نظام رہے، اور سپاہی اپنی صبح کو اس کی اپنی وردی ہے ٹھیک ٹھاک پیک کرتا ہوا گاؤں کی گلیوں کے اندر لیفٹ رائٹ کرتا چلا جائے اور پھر یہ اپنے دل میں اطمینان حاصل کر لے کہ یہ وہ فوج جس کا میں سپاہی ہوں یقیناً دشمن کے غالب آگے رہے گی. یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تقزیب ہے. کون تقزیب کرتا ہے؟ کون ہے وہ نمازی کہ جو اسی چیز کو اپنی فلاح سمجھ لیتے ہیں. وَجَمْنَعُونَ اللَّهُ بڑے ہی جامع الفاظ. قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. خدا نے جتنی چیزیں انسانیت کی نشو و نما کے لیے عطا کی ہوئی ہے ان کے آگے بند نہیں لگایا جاتا. بڑی چیز جہاں یہ آیا ہے سورہ اسرائیل میں ہے، بنی اسرائیل میں عزیزان من وہاں تو بڑی عظیم چیز ہے جو کہی گئی ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم تو صرف مسلمان کہتے ہو
کافر بھی اگر فطرت کے قانون کے مطابق کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے راستے میں بھی پابندی لگاتے ہیں. مومن ہو یا کافر ہو، فطرت کے قوانین کے مطابق جو بھی چلتا ہے ہم دونوں کو مدد دیے چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ ماں کا نہ آتا اور ربے کا معذورا دائرہ کہ انسانوں کو وہ پیدا کرے اور میں جس بھی نہ بنا کے اوپر کہ ایک انسان اس کو نہیں مانتا اس کو رزق سے محروم کر دے. اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تمہاری اپنی قوم کے افراد، تمہارے اپنے اجزاء، تمہاری اپنی ملت کے فرد تمہارے خدا کا نام دینے والے، اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ ان کے راستے میں آنے والے رزق میں بند لگا کے اپنے لیے مخصوص کر دیتے ہو اور وہ بھوک سے تڑپ کے مر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے کہتے ہیں الحمدللہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہی کی صلاۃ کے متعلق یہی وہ غلط فہمی تھی جو قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو پیدا ہوئی. انہوں نے قوم سے یہ کہا کہ تم مزاحمت نہ کرو لیکن مجھے طلاق کی تو اجازت دے سکتے ہو. انہوں نے بھی ہماری طرح یہی سمجھا کہ یہ کچھ نماز پڑھنے کے لیے بات کر رہا ہے اور وہ کہا کہ ہاں اس میں تو کوئی بات نہیں، اعتراض کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا بڑا اچھا، قرآن سارے مقابلے درج نہیں کرتا، وہ تو اس کی کریاں بیان کرتا ہے مختلف درمیان میں سے چھوڑتا ہوا، باقی ہمارے ذہن کے لیے چھوڑتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ شعیب تم نے تو صرف طلاق کے لیے بات کی تھی ہم سے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے یہ تمہاری طلاق عجیب ہے جو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں. ارے نہ بابا ہم کو نہیں سمجھے کہ طلاق ہوتی ہے. ایسی نے سمجھے کہ ارے مطلب کہتی ہونے والی گل ہے یہ بتایا تھا جو گردوارا گہرے بجا سکے جو مطلب کہتی بجا دی تھی اپنے علاوہ کو جان لیا گیا. ابھی آ سمجھے سر اور عجیب انداز ہے وہاں قرآن کے کہنے کا ایسے آپ کی ہے تیری طلاق ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتی کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں. دیکھیے عزیزان من کہاں جا کے ڈالے ملتے ہیں دین میں طلاق کے. دین کی طلاق انسان کو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ جس طرح سے جی چاہے تو سمیٹے اور جس طرح جی چاہے اس کو خرچ کرے. دین کی طلاق جو ہے اس کا دوسرا درجہ خلافت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ ذرا ایک فکرے میں بتا دیجیے کہ خلافت کسے کہتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ میں تو اتنا ہی سمجھا ہوں کہ کس طریق سے حاصل کیا اور کس مقام پہ خرچ. بات ختم ہو گئی. برابر یہ ہے خلافت. خلافت میں مری محفوظ سسپٹیبل ویزیبل جو اس قسم کی کنکریٹ شکل ہے اس کو نہایت عمدگی سے پورا کرنے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہو. اور یمنعون الماعون اور رزق کے جس چشمے کو بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا اس کے سامنے بند لگا کے اپنے لیے محفوظ کر لیتے ہو اور اس کے بعد پھر الحمدللہ کہتے ہو. حرایت الذی یکذب بالدین. پورے دیکھا ہے اس کم وقت کو خدا کا نام لینے کا مدعی ہونے کے باوجود دین کی تکذیب کر رہا ہے. فوائل للمصلین. تباہی ہے ان مصلین کے اوپر جن کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کس طرح یہ ہے عزیزان من وہ مقام جس میں سے ہم گزر رہے ہیں.
غیر مسلموں سے یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو آخری ٹکراؤ کا وقت آ رہا ہے. انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو علی سے ٹکراؤ کے بعد جب کامیابیاں تمہیں حاصل ہو جائیں گی تو پھر کہیں یہی تمہاری صلاحت اور یہ تمہارے قوم، یہ روزے اور حج اور زکوٰۃ، کہیں یہ کچھ نہ نام کے رہ جائے. یاد رکھو یہ ایک نظام ہے جس کی تشکیل ہو رہی ہے، اس میں ان کے مقصود ہے، الگ الگ مقاصد ہے. بھول نہ جانا. یہ درمیان میں کہا وقت وہ ہے جس میں ان کا قید، ان کی خفیہ تدبیریں یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب ان کو ختم ہی کر دیا جائے. بات ان کا ختم کرو. ان کا بے کسی کا یہ عالم ہے کہ مومن اذیتوں سے تنگ آ کر مختلف مقامات کی طرف جا چکے. یہ باقی رہنے والے مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے رات کی تنہائیوں میں مظاہر بے کسی کے عالم کے اندر یہاں سے جا رہے ہیں. مظاہر کتنا یاس اور ناامیدی کا بھی عالم ہے، دل بیٹھ جانے کا عالم ہے. اس مقام پہ کہا جا رہا ہے کہ انا اعطینا الکوثر. گھبراتا کیوں ہے؟ وہ اتنا دیا جائے گا. الکوثر یعنی قرآن نے یہ کثرت اور کثیر کے لیے ایک الگ لفظ قائم کیا ہے. یعنی جتنے فائدے کی روح سے کثیر پر ابنڈنس جتنی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ جو کچھ زبان ان کی کہہ سکتی تھی اس سے بھی زیادہ کہنے کے لیے قرآن نے اس کے لیے ایک الگ لفظ یہ الکوثر. اور یہ ہے کیا کوثر؟ قرآن نے یہ کہا ہے کہ میں یوں کہ حکمت کا فضولیہ خیرن کثیر، جس سے حکمت دی جاتی ہے یوں سمجھو کہ اس کو خیر کثیر دیا جاتا ہے. خیر مال کو بھی کہتے ہیں، بھلائیوں کو بھی کہتے ہیں، اور کثرت سے دیا جاتا ہے. اور قرآن سے قرآن کریم میں خود خدا نے الحکمت کہا ہے. تو ایک تو دینے کے لیے یہ دیا الکوثر خود قرآن کریم ہے، حکمت کثیر ہے. اور اس لیے کہ اس پہ عمل کرنے کا نتیجہ خود خیر کثیر ہے. ہر شہر میں بندے بڑی فراوانی سے، بڑی کثرت سے کہا یہ کچھ تو نہیں ملے گا. اب دیکھیے عزیزہ نے من مقام وہ ہے مکے سے ہجرت کر کے اس بےچارگی کے عالم میں مدینے میں پناہ لی جا رہی ہے. مدینے پر یہود چھائے ہوئے، ان کے خود ذہن میں یہ تھا کہ یہ اس طرح کے پناہ گزینوں کی حیثیت سے جو مدینے میں یہ آ رہے ہیں تو یقیناً ہمارے بغیر بن کے رہیں گے. اور نظر ہی آ رہا تھا اس مقام سے ایک بات کہی جا رہی ہے اور بڑی عظیم بات کہی جا رہی ہے. اگلی چیز جو ہے اس عظیم بات سے پہلے میں اس چیز کے اوپر آ جاؤں اور سلے میں ربے کا ون ہر کرنا تم نے صرف یہ ہے، یہ صلاحی کی بات تو پہلے ہو رہی ہے. اس قسم کی صلاحت والوں کے متعلق یہ کچھ کہا جا رہا ہے اور پھر وہی صلاحت ہے فصلے جو آ گیا. صلاحت کے معنی یہ صلاحت کیجیے یا اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں فرائض منصبی کی تکمیل کرتے چلے جائیں. تم اپنے فرائض منصبی کی تکمیل کرتے چلے جاؤ. اگلی بات جو کہی گئی ہے یہ ہے لفظ من ہر. یہ ذرا تشریح طلب بات ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ جو بڑی عید سے قربانی کی جاتی ہے اس کے لیے قرآن کریم سے کوئی سند نہیں ملتا. قرآن کریم میں تو صرف حج کے اجتماع میں جمع ہونے والوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے
کہ ذرا تم اتنی تعداد میں جا رہے ہو، اور پھر اس زمانے کو تو آپ یاد رکھیے، خود مکہ وادی غیر تھی، ذرا وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، وہاں جو 1 لاکھ آدمی چلا جائے تو کھائے کہاں سے؟ تو اس کے لیے انتظام یہ کیا گیا تھا کہ اپنے ساتھ جانور لے جاؤ، کچھ تو سواری کے جانور ہوں گے، کچھ پالتو جانور لے کے جاؤ، ان سے مال و اسباب بھی لا کے لے جاؤ جو وہاں جو توجہ کرنا ہو۔ اس طرح سے جو ساتھ لے جاؤ گے پالتو جانور، وہاں جتنے دن رہنا ہے انہیں وہاں ذبح کرو، خود بھی کھاؤ، اور خود وہاں کے جو محتاج ہے ان کو بھی کھلاؤ۔ صرف اتنی بات ہے عزیزان من قرآن کریم نے اس کے متعلق، اور یہ تو ایسی عمدہ سپلائی لائن ہوتی ہے، یعنی کہ چلتا ہوا ایک کولڈ اسٹوریج۔ آپ دیکھیں اونٹ پورے کا پورا آپ کے لیے سامان خوراک، اور ایسا محفوظ ایسا ہے کہ نہ گلے نہ سڑے کچھ بھی نہیں، پھر اس کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے پاؤں آپ چل رہے ہیں یا آپ کے یہاں ریفریجریٹر چلے جا رہے، جہاں ضرورت پیش آ رہے آپ کی اس کو ذبح کیجیے، کھائیے، دوسروں کو بھی کھلائیے۔ قرآن کریم میں اتنی چاہتی ہے یہ جو ایک حاجی وہاں جا کے تھے، کم از کم 2 زیادہ سے زیادہ کی تو تعداد ہی نہ پوچھیے، اور پھر ان کو گلے پہ چھری چلا کے یا چلوا کے کہتے ہیں بھیا دے کے چھری چلوانی کر لیے، اور اس کو پھر وہاں ڈھیر لگا دیے جاتے۔ 14 لاکھ جو حاجی جمع ہو، 2 بھی جمع کرنا چاہے لگے، 2 کم از کم ہے، وہاں کم از کم 28 لاکھ جانور تو جمع ہو کے ڈھیر بن جاتی ہے وہاں۔ یہ قربانی پھر ساری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی جگہ ہر گلی کوچے کے اندر ہر جگہ کی قربانی، بات تھی اتنی جتنی باری غلطی ہے، اس سے زیادہ کی تو کوئی طلب ہے نہیں قرآن میں۔ اب جن سے باتیں کیجیے تو اس میں سے پھر لاتے ہیں جس طرح سے، اور اس میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے پسندے میں رب کا ونہا، صلاۃ اپنے رب کے لیے ادا کر، نماز پڑھ، ون ہر کے معنی کہتے ہیں قربانی کر۔ تو اگر یہ یہی چیز ہے اس کے معنی قربانی ہے، تو یہ تو فریضہ ایسا ہی ہو گیا جیسے صلاۃ کا ادا کرنا فریضہ ہے، پھر کہتے ہیں قربانی فرض نہیں ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ یہاں تو ون ہر فرض ہے، یہ ون ہر کیا چیز ہے؟ یہ ٹھیک ہے، لاہر کہتے ہیں سینے کا یہ انتقائی، یہ مقام عربی استعمال میں یہ لفظ بڑے ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا، سینہ نکال چھاتی نکال کے چلنا، سینے تک ہاتھ لے جانا۔ اونٹ کو جو ذبح کرتے ہیں وہ لٹا کے گردن پہ چھری نہیں دے، وہ کھڑے کھڑے اس کے اس مقام میں محنت ہوتی، اس جہت سے کہ وہ اس مقام میں لینا دیتے ہیں۔ اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے ان سے، لیکن صرف اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے، گائے بھیڑ بکری کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ اگر اس کے معنی ذبح کرنے کے لیے ہے تو صرف اونٹ کے ذبح کرنے کے لیے، اور عربوں کے ہاں کسی لفظ سے، کیونکہ یہ سینے کا اوپر کا مقام یہ سارا ان کے نزدیک وہ سمجھتے تھے کہ علم سارا انسان کا جہاں ہوتا ہے، اس لیے ان کے ہاں سنیے کسی معاملہ کے تمام پہلوؤں پہ غور و فکر کر کے اس کے اوپر حاوی ہو جانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ گھبراؤ نہیں، اس بیچارگی کے عالم میں جا رہے ہو تم، بڑا خیر کثیر تمہیں دیں گے، انہیں لندن ملے گا، فراوانی سے سب کچھ ملے گا، کرنے صرف یہ ہے فصل میں ربے کا ون ہے،
اپنے فرائض کی سر انجام دہی کرتے چلے جائیں، اور جو پیش آنے والے معاملات اور امور ہیں ان کے تمام گوشوں کے اوپر نہایت زندگی سے نگاہ لڑا کے ان کے اوپر حاضر ہوتے چلے جاؤ تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور اگر ون ہر کے مانے سود کو جمع کرنا ہے تو میں نے کہا تھا نا کہ اس میں وہ یہودیوں کا معاملہ آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں جائے جمع کرنا جو ہے وہاں کا مسلمان 4.5 کروڑ کی تعداد میں موجود ہے۔ وہ اپنے مذہب کی روح سے جائے جمع کرنا جو ہے اس کو جائز اور حلال سمجھتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق عام طور سے عید کے اوپر وہ گائے جمع کرتے ہیں۔ 4 کروڑ کی آبادی وہاں گائے جمع نہیں کر سکتی۔ اگر فن کیجیے کہ کسی مقام کے لٹے پٹے ہوئے مسلمان ہندوستان میں پناہ لینے کے لیے جا رہے ہوں اور ان سے یہ کہا جائے کہ وہاں جاؤ اور جا کر گائے جمع کرو، سب سے پہلے مانے کیا ہوں گے؟ مانے ہوں گے ان کو چیلنج دے دیتے کہ ہم تم سے قسم کرتے نہیں، ہم یہاں تمہارے بدائل بن کے نہیں رہیں گے، ہم اپنے مطلب کے مطابق زندگی نظر کریں گے۔ عزیزان ایمان، یہودیوں کے ہاں اونٹ حرام تھا، مکے سے ہجرت کر کے جا رہا ہے یہ بے کس و بیچاروں کا قافلہ بنا ہے، یہودی خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں صاحب اب ہمارے یہ قابو آئے پناہ گزینوں کی حیثیت سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں بن رہے یہودیوں کے ساتھ وہاں جا کے کسی قسم کی جم کر پورا کرنا، کمپرومائز کرنا بیمانی چیز ہے۔ وہاں جاؤ اور وہ چیز جسے وہ حرام سمجھتی ہے تمہارے حلال ہے، ڈرنے سے اونٹ جمع کرو، انہیں پتہ چل جائے کہ دب کے نہیں آئے ہوئے۔ بڑی چیز ایک وقت کے اندر ساری سیاست قرآن کریم نے کھول کے رکھ دی، چنانچہ ہوا ہی یہاں یہ کہا ہو پہلا معاہدہ جو وہاں جا کے کیا گیا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ پناہ گزین، یہ ریفیوجیز وہاں جو پہنچے ہیں مدینہ سے چھایا ہوا تھا یہودی، وہاں پہلا جو وہاں جا کے معاہدہ کیا ہے اکٹھے مشترکہ سٹیزن ہونے کی حیثیت سے، وہ برابر کا ہے اور اس میں مسلمانوں کا ہاتھ غالب ہے۔ اس لیے کہ کہا یہ گیا تھا کہ ان آپ رہنا کل پاؤ، یہ ہجرت تمہاری بغاڑوں کی سی بات نہیں ہے کہ تم یہاں سے بھاگے ہوئے ہو بیچاروں کی حیثیت سے، یہ تو پیسہ بدلنے کی بات ہے صاحب، غیر مفاد فضا سے مفاد فضا کے اندر جانے کی بات ہے، اس لیے وہاں جا کے دبنا نہیں ہے۔ مدینے کو تو تمہارے اس مرکز کا عملی گہوارہ بننا ہے، لہٰذا وہاں دبنے کی، کمپرومائز کرنے کی، مفاہمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بدلنے سے جاؤ، اور جو غالب وہاں ضرور ہے سب سے پہلے وہاں جا کے اونٹ جمع کرو جناب، یعنی ان کے دل میں روح ہو جائے اس سے کہ نا صاحب جنہیں یہ ہم بےکس سے سمجھتے تھے، بے بس سے سمجھتے تھے، ایسے کمزور سے نہیں ہے، کوئی بڑی طاقت ہے ان کے پیچھے بڑھنا ہے، ان کی ضرورت ہو سکتی تھی کہ ہمارے محلوں میں آگے جائزہ نہ کر لیتے، بڑی چیز۔ اور اگر عام ہے منہر کے معنی بے دور جمع کرنا تو عربوں کے ہاں توازوں، غریبوں کو کھانا کھلانا سب سے بڑی چیز گنی جاتی تھی، اور ان کے یہاں بہترین کھانا اونٹ کا گوشت کھلایا جاتا تھا۔ اگر عام معنی بھی دیے جائے تو یہ معنی ہوگی کہ تم جاؤ فرائض منصبی کی سر انجام دہی کرو اور غریبوں محتاجوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں۔ وہی جو پہلے بات آ رہی تھی جدور یتیم ولاج عبداللہ طعام المسکین، طعام مسکین کا انتظام کرو، یہ ہے تمہاری صلاح، یہ کرو وہاں جا کے، اور پھر تم دیکھو کہ کس طرح سے الکوثر تمہیں نہیں مل جاتا۔ اس کی تفسیر آ گئی اور کہا کہ ان شان اب تک
یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے. تم دیکھو گے کہ یہ جو تمہارے دشمن ہے ان کی جڑیں کٹ ہے. جاہلیت عرب کے قریش وہ باقی نہ رہے, مدینہ کے اس قدر صرف یہودی وہ باقی نہ رہے. ایران اور روما کی اتنی عظیم سلطنتیں جو اسلام کے خلاف جنہوں نے کشمکش کی تھی وہ باقی نہ رہی. اور یہ کہا جا رہا ہے اس وقت جب یہ قافلہ بیچارگاہ جان بچا کر مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. یہ تھی تصدیق دین برادران ابھی. دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم حق میں اور حق غالب آ کے رہا کرتا ہے. یہ تھی تصدیق دین. ان حالات کے اندر اس قسم کا ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا کہ وہاں کی قوم غالب کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور ان حالات میں ان سے یہ کہنا کہ اتنا خیر و کثیر ملے گا کہ تم دیکھو گے اور اس کے مقابلے میں تمہارا دشمن جڑیں کٹ جائیں گی. تصادم کا مرحلہ کرائسس پہ آ گئی. 13 سال ان کے ساتھ ان کی تعلیم و تبلیغ کے اندر گزرا. مکے کے قریش کو دعوت دی جاتی رہی, سمجھایا جاتا رہا, اس امید پر کہ یہ لوگ سمجھ جائیں گے, صحیح راستہ اختیار کر لیں گے. آخر وہ وقت آ گیا جب یہ دیکھا گیا کہ اب جو ان میں سے آنے تھے علی وجہ بصیرت آ گئے. یہ جو باقی ہے یہ اپنی ضد حد سرکشی کے اندر اس قدر مدہوش ہے کہ اب ان میں سے کسی پہ آنے کی امید نہیں ہے. جب یہ مقام آ گیا تو اس وقت عزیزان مان اب سورہ الکافرون ہمارے سامنے آتی ہے, اور یہ عظیم اعلان ہے قرآن کا. یہ ہے وہ سورت کے جس میں براہ راست ان کو مخاطب کر کے چیلنج دیا گیا ہے, تم اعلان کر دو. اب دیکھ رہے ہیں یہ اعلان کس وقت ہو رہا ہے؟ اس وقت جب یہاں سے عام دنیا کے اندازوں کے مطابق ہر سیاست کے نقشے کے مطابق جان میں جا کر بھاگے جا رہے ہیں, جسے کہا جا رہا ہے اس مقام سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الکافرون, ہے وہ کہ جو ان اخبار خداوندی سے انکار کر رہے ہو اور سرکشی برت رہے ہو, تم نے جو کچھ کرنا تھا اس کی انتہا کر دی. تم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. تم سمجھتے یہ تھے کہ میں تمہاری ان اذیتوں, مصیبتوں, مشقتوں, تکلیفوں سے ڈر کے جھک جاؤں گا. تم نے بڑی کوشش کی کہ میں تمہارے ساتھ کمپرومائز بھی کر دوں, لیکن سن لو لا اعبد ما تعبدون. اس صورت میں یہ دہرایا گیا ہے ہم تم عابدون ما اعبد ولا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. عجیب الفاظ آتے ہیں لیکن ان میں سیدھے بدلے ہوئے ہیں, اور اسی میں بات سمجھنے کی ہے. لا اعبد مستقبل کے لیا سن لو اس بات کو, جو جی میں آئے تمہارا کر لو. میں قطعاً ان کی عطایت اور مقبولیت اختیار نہیں کروں گا ما تعبدون, جن کی عبودیت تم اختیار کیے گئے. وہ تو فیصلے کا وقت آ گیا. سن لو کان کھول کر. ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو ہو جانے دیجیے, لیکن لا اعبد ما تعبدون. عزیزان مان, مومن کا تو اس دنیا کے اندر ہر باطن کے نظام کے سامنے نعرہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ لا اعبد ما تعبدون. جو جی میں آئے کر لو. یہ مستقبل کا سیدھا عجیب ہے. کبھی نہیں کروں گا. ان کی معصومیت کبھی اختیار نہیں کروں گا, جن کی معصومیت تم اختیار کیے ہوئے. اور اب تجربے نے یہ بتا دیا ولا انتم عابدون ما اعبد. اور جس نظام کی عطایت معصومیت
میں اختیار کیے ہوئے ہوں، تم اس کی اطاعت اختیار نہیں کرنے کا۔ جب دو فیصلہ ہو گیا، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تم سے نہ آشنا تھے، تم سے نہ آشنا رہے ہیں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، یہ وہاں ماں کا مدونہ تھا، جن چیزوں کی تم معصومیت اختیار کیے ہوئے ہو یا پرست کر رہے ہو۔ یہاں ہے ما عبدتم، کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی نہیں کروں گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ آج تک جو کچھ تم جن کی کرتے تھے میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ دیکھتے چیزوں کے بدلنے میں کیا بات پیدا کر دی ہے۔ میں نے تو نبوت سے پہلے زمانے میں بھی یہ کچھ نہیں کیا تھا، یہ جائے کہ اس دعوت کے بعد میں یہ کچھ کر لوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ پھر دوہرا کہ اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ تم کبھی اس نظام کی طرف آنے والے نہیں ہو، اس لیے لکم دینکم ولی دین۔ اب یہ مانو یہ نہیں ہے تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ دین کے تو معنی ہے اعمال کا نتیجہ۔ اس کے بعد بات سیدھی ہے، دوسرے مقامات میں ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ یونس میں اگر یہ نہیں آتے تکذیب کرتے ہیں تو ان سے یہ کہہ دو میرے اعمال میرے لیے، جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے لیے، جو میں کہتا ہوں تم سے اس کی بات کچھ نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد جو کچھ تم کرو گے میں اس سے مریض ذمہ ہوں۔ کئی مقامات میں ہے وقل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل۔ اب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے پروگرام کے مطابق کرتے چلے جاؤ، میں اپنے پروگرام کے مطابق کروں گا۔ اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا نہیں، کل قریب نتائج بتا دیں گے کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ یہ لکم دینکم ولی دین کے معنی یہاں ہے نتائج عمل، مقاصد عمل جس کو کہتے ہیں۔ اصل میں کیا کروں کوئی یہ پورا مقصد چاہیے جو دین کے متعلق میں عرض کروں کہ کتنا جامع لفظ ہے، دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا میرا کرانے۔ اور تباہی تھی ہمارے لیے جس دن اس دین کا ترجمہ ہم نے نظر کیا اور اس کا ترجمہ انگریزی میں ریلیجن ہو گیا۔ اس کا ترجمہ ریلیجن نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ کا ترجمہ گاڈ نہیں ہے، گاڈ کا کنسپٹ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، اسی قسم کا ہمارا ہو سکتا ہے، ہمارا بھی ہو جائے گا اگر گاڈ کہنے لگے۔ اللہ کہنے سے اس کا خاص تصور ہے اس کو قرآن نے دیا ہمیں۔ بہرحال دین کے معنی ہے اعمال کے نتائج۔ اس لیے اب دو ٹوک بات ہے۔ اب دیکھیے لوگ گیا انی ذاہب نیلم الی ربی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں چلا اپنے رب کی طرف۔ رب تو یہاں نہیں موجود تھا، یہ رب کی طرف جانے کے معنی کیا ہے؟ میں چلا اس ماحول اور اس خدا کی طرف کہ جو خدا کے نظام ربوبیت کی تشکیل کے لیے زیادہ مفاد واقع ہوئی ہے۔ انی ذاہب الی اللہ کہا دوسری طرف، اس مقام سے یہ کہا ہے کہ لوگ میں چلا اس مقام کی طرف، لکم دینکم ولی دین۔ ایمان کی بالی سے جب طبیب مشرق یہ کہہ کے اس سے چلا جائے کہ یوں خدا کی خدائی برحق ہے
پر اثر کی ہمیں تو آس نہیں. مریض کے لیے وہ قیامت کی گھڑی ہوتی. اس قسم کا طبیب مشرق جس نے 13 برس تک ان امراض کے علاج کے لیے اس شفقت سے علاج کرنا چاہا، جب پھر ان کی حالت سے ان کی طرف سے مایوس ہو کر، اپنی طرف سے نہیں، یوں اٹھ کے چلا جائے باری سے، تو پھر اس آنے والی قیامت میں تغیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا اٹھ کے جانا ان کے لیے چیلنج کا آنے والی ہلاکتوں کا. اور پھر وہ ہلاکتیں جب آپ دیکھیں یورشے اور ہم نے یہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر حملے کے بعد تباہی ان کے اوپر آتی چلی جا رہی ہے. 5ویں سال مکہ اور اس کی تمام جتنی سرفرازیاں تھی، قریش اور ان کی تمام سرکشیاں جو تھی، حضور نے جو بات بتایا تو قبلی حاضر. دیکھو آج میرے قدموں کے نیچے کس طرح سے ہے. 7 سال کے عرصے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی. لکم دینکم ولی دین، یہ ہے جو ایک مرد مومن عبد مومن دنیا سے یہ کہتا ہے. اگر وہ واقعی صحیح قانون کے مطابق چل رہا ہے تو اس کے مطابق نتائج کے برآمد ہونے میں تو اسے شک و شبہ نہیں ہو سکتا. وہ دن کے پورے یقین کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ یہ بات کہے گا کہ تم اپنی روش پہ چلتے جاؤ، مجھے اپنی روش پہ چلنے دو. نتائج خود بتا دیں گے کہ کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا. عزیزان من، ہم سورہ الکافرون ختم کر دی ہم نے. آئندہ درس میں ہم سورہ النصر 110ویں سورت لیں گے. اور میں سمجھتا یہ ہوں آئندہ درس میں قرآن کریم کے درس کے اس سلسلے کی تکمیل ہو جائے گی. اتنی خوش بختی ہے ہماری، اتنا لمبا عرصہ بڑا صبر آزما، بڑا ہمت طلب اس طرح سے ہم نے بسر کیا. اور وہ دیکھیے کہ اب حج پہ جانے والوں نے میقات پر احرام باندھ لیے اور وہ کام آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اگلے ہی درس کے اندر خدا چاہے ہم اسے ختم کر دیں گے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ احباب نے جیسا فیصلہ کیا تھا اور آپ کا تقاضا ہے، اس کے بعد کی اس بار میں آپ یہ 3 جشن اس دفعہ اتفاق پہ جمع ہو گئے ہیں. جشن 1400 سالہ نزول قرآن، قرآن کریم کو نازل ہوئے اس رمضان کو 1400 سال پورے ہیں. اس کا بھی جشن منایا جا رہا ہے. میں یہ بات کسی فخر یا تکبر سے نہیں کہہ رہا، حضور رب العزت عجز اور نیاز سے کہہ رہا ہوں، بطور تحدیث نعمت، بطور سپاس گزاری کے، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کی عید کو جشن نزول قرآن پہلے پہل آپ ہی نے یہاں کہا تھا. اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ بات کہیں سے نہیں سنی ہوگی کہ یہ عید جشن نزول قرآن ہے. یہ بات بھی عام اب آپ نے دیکھی. اور پھر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1400 سال گزر گئے، کبھی اس کا جشن نہیں منایا مسلمانوں نے. اب پورے عالم اسلام میں جشن نزول قرآن منایا جا رہا ہے. اگر اس کے لیے خدا کے ہاں سے بھی کچھ خوش بخشیاں مل سکتی ہے تو اس میں آپ آباد کا حصہ السابقین الاولون ہونے کی حیثیت سے یقیناً بڑا ہے کہ جشن نزول قرآن کا تصور آپ نے دیا تھا. آج دنیا بنا رہی ہے جشن نزول قرآن، اور پھر جشن نزول قرآن تو آپ ہر سال منایا کرتے ہیں جہاں. 2 اور تیسرا یہ کہ حسن اتفاق سے یہ تکمیل درس قرآن کریم بھی انہی دنوں واقع ہو رہا ہے. اس چیز کے سر پہ شاید 27 رمضان عام طور پہ جو کہا جاتا ہے وہی تاریخیں 3 درس 3 جشن
7 जनवरी की इतवार को आप अहबाब यही मना रहे हैं। इसी तरह से सुबह 9:30 बजे के करीब। और जैसा कि मैंने अर्ज किया था, उसके लिए प्रोग्राम ये तजवीज़ किया है आप अहबाब ने कि आप अहबाब में से साहब रासुल जो है वो ये बताएंगे कि मैंने इस दर्स से क्या पाया। तो 7 जनवरी को फिर ये जश्न होगा और आइंदा 10 को हम इस सिलसिलातुल ज़हब की इस सोने की ज़ंजीर की आखिरी कड़ी को इसमें परो देंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।